عمران خان کیا کہتا ہے؟ روس کے دورے کی وجہ سے میرے خلاف تحریک جمعیت مار، کرونا نہ آتا تو عمران خان 2019 کے آخری مہینے نہیں دیکھ سکتے تھے، رجیم چینج کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا نا، تب تو ٹرمپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، یہ میرے لیڈر کو اندر کرتے ہیں اور ہم ان کے IMF کا معاہدہ کامیاب ہونے دیں، سوچا کچھ تھا نکلا کچھ، تو پھر اسٹیبلشمنٹ تنگ بھی آ گئی، ٹرمپ سے پاکستانی 2 اہم غیر سیاسی شخصیات نے ملاقات کی، مجھے کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تھی ایجنسیوں کو اور فوج کو کہتا تھا کہ بندے پورے کر کے دو، عمران خان جو ہے وہ ملک ریاض کے ذریعے زرداری کو فون کر رہا تھا، زرداری صاحب نے کہا تھا کاکے بہت دیر ہوگی اس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو، اصل رجیم چینج سازش کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان میں نہ صرف حکومت بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش پاکستان سے تیار ہوئی ہے اور اس پر تیزی کے ساتھ عمل درآمد کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی پتہ چل جائے گا، لیکن بہرحال زور پورا لگایا جا رہا ہے۔ سارا کا سارا سرمایہ اور پورا کا پورا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اس میں، یعنی پیسہ بھی اور سیاست بھی سب داؤ پر لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ عمران خان صاحب جو خود کرتے ہیں اس کا الزام دوسروں پر دھرتے ہیں، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، کرکٹ سے لے کے اب تک عیاشی ساری زندگی خود کرتے رہے اور لوگوں کو درس دیتے رہے، پارسائی کا، پاک دامنی کا، خود کرپشن کرتے رہے اور لوگوں کو ایمانداری کا درس دیتے رہے، پیسہ بٹورتے رہے لوگوں سے اور پھر علامہ اقبال کی خودی کی مثالیں دیتے رہے، کبھی بھی خود کما کر نہیں کھایا لیکن خودی عمران خان صاحب پر ختم ہوتی ہے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کی جو سیاست یا ابھی موجودہ سیاسی عروج جو ہے جیل میں ہونے کے باوجود ان کو جو پاپولرٹی ملی وہ رجیم چینج سازش کے ایک افسانے سے ان کو یہ ملی، ایک انہوں نے فسانہ بنایا تھا اور پھر اس کو پروپیگیٹ کرنے کے تو ایکسپرٹ ہیں، اسٹوری ٹیلر بھی اچھے ہیں، بات کرنی بھی ان کو آتی ہے، بات کا بتنگڑ بنانا بھی ان کو آتا ہے اور اس بات کو پھیلانا زیادہ سے زیادہ وہ بھی آتا ہے۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، صدر ٹرمپ یعنی سابق صدر اور الیکٹڈ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور کیملا ہیرس کی تقریر سن رہے ہیں، الیکشن ریلی کی تقریر ہے ان کی، الیکشن کیمپین کے دوران جو اپنے مخالف ان کی ہے، تو اس کے دوران ان کی تقریر پر وہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور 7 8 10 جو خواتین اور حضرات لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں اور ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، یعنی ریئل ٹائم میں کہ ادھر وہ بات کر رہی ہیں اور ادھر وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ ایک ان کو بیانیہ بنانے کی یا پروپیگنڈا کرنے کی انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو تو بنا کر وائرل کر دی گئی یا خود ہو گئی، خفیہ ویڈیو ہے، لیک کر دی گئی یا ٹرمپ نے خود جاری کی، وہ ایک الگ بات ہے، میڈیا پر چل رہی ہے ویڈیو، لیکن عمران خان بالکل یہی کرتے تھے، بالکل اسی طرح پروپیگنڈا کے لیے چیزیں پہلے نوٹس بناتے تھے، نوٹس بنا کر پھر اپنی پوری پروپیگنڈا کی ٹیم جو گوئبلز تھے عمران خان صاحب کے ان کو بٹھاتے تھے ساتھ اور پھر ان کو کہتے تھے کہ اس کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا ہے، اس پر اس طرح بات کرنی ہے، اور وہ ظاہر ہے اسی میں لگ جاتے تھے دھن میں، کوئی ادھر ادھر ہوتا تھا تو اس ٹیم سے نکل جاتا تھا، کور کمیٹی ہو، میڈیا ٹیم ہو، چاہے وہ وزیر اعظم تھے یا وزیر اعظم نہیں بھی تھے، یعنی وزیر اعظم بننے سے پہلے اور بعد میں بھی ان کا طریقہ یہی تھا عمران خان صاحب کا۔ تو پروپیگنڈا کے ایکسپرٹ ہیں اور پروپیگنڈا کی وجہ سے اور پھر کاؤنٹر نہیں کر سکی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کیسے کاؤنٹر کر سکتی تھی؟ اپنے ہاتھوں سے گرہیں دی تھی، دانتوں سے کھولنے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ کو پسینے آ گئے۔ یہ جتنے لوگ پروپیگنڈا کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس ہیں سارے کے سارے یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنا کر دیے تھے، جنرل آصف غفور ہو، اس سے پہلے والے ہو، عاصم سلیم باجوہ ہو، اس سے پہلے والے ہو، سب نے مل کر محنت کی اور سب نے عمران خان صاحب کو ایک نسل تیار کر کے دی کہ عمران خان جو کہے وہی سچ ہے، عمران خان جس کو جھوٹ کہے وہ جھوٹ، سچ کو جھوٹ کہے وہ جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہے وہ سچ، عمران خان جو ہے وہ دن کو رات کہیں تو رات، رات کو دن کہیں تو رات، تو یہ انہوں نے بنا کر دیا تھا سارا کچھ عمران خان صاحب کے لیے۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے کسی عدالت کا سہارا نہیں لیا گیا، جس سے GHQ کا جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا گیا کہ اس حکومت کو گھر بھیجو، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے حکومت کو گرا کر اسی اسمبلی سے نئی حکومت بنانے کی حکمت عملی بنائی گئی۔
میں ایک ایک پروگریس کا عینی شاہد ہوں. 2018 کے انتخابات سے لے کے اور جو تحریک عدم اعتماد والے دن تک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے ہوئی ہیں. بطور گواہ میں یہ بات کر رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ GHQ میں یا جنرل قمر جاوید باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کی بنیاد ڈالی تھی یا انہوں نے اپوزیشن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی تھی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جب باجوہ صاحب نے دیکھا کہ اب عمران خان کا ساتھ دینے سے میں بھی ڈوب جاؤں گا تو باجوہ صاحب اس کشتی سے اتر گئے. پھر اسٹیبلشمنٹ جس کو یہ سمجھ کر جس نے عمران خان کو بنایا تھا کہ یہ تو ایماندار آدمی ہے، یا کم از کم وہ عمران خان کی اس بات سے متاثر ہو کر کہ جی یہ تو بہت بڑا چندہ اکٹھا کرنے والا ہے، اس کی ایک آواز پہ لوگ کروڑوں روپے پیسے دیتے ہیں تو پاکستان کا قرضہ ہم ایسے اتار سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ تجربہ سیاسی نہ ہو تو پھر لوگ اس طرح سوچتے ہیں. بے شک پھر جرنیل کیوں نہ بن جائیں، بے شک وہ جج کیوں نہ بن جائیں. سیاسی حکمت عملی، سیاسی سوجھ بوجھ، اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ لگے ہوں جب کہ آپ بالکل ایک نہ کی سیدھ میں ہی دیکھ سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ آپ کو دیکھنے کی نہ اجازت ہے نہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ جو ہر وقت اس وقت کے جرنیلوں سے ملتا پھرتا تھا، صحافی ہے، گور بٹ صاحب ساتھ تھے میرے. وہ جناب ہمیں 2018 کے انتخابات سے پہلے لیکچر دینے شروع ہو گئے کہ جی عمران خان جو ہے نا جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا سے پیسہ پاکستان میں آئے گا. میں کہا وہ کیسے؟ کہ جب وہ شوکت خانم کے لیے جاتے تو لوگ دیکھیں کتنا پیسہ دیتے ہیں. میں کہا بالکل دیتے ہیں. نمل یونیورسٹی کے لیے پیسہ دیا؟ میں کہا بالکل دیتے ہیں. میں نے کہا شوکت خانم کے لیے زمین کس نے دی؟ کہتا نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ. نمل یونیورسٹی کی زمین کس نے دی؟ یوسف رضا گیلانی نے بطور وزیر اعظم. اور اس کے بعد یعنی وہ سیاسی مخالف تو اس وقت خیر عمران خان سیاست نہیں کر رہے تھے، نمل یونیورسٹی کے ٹائم پر سیاست کر رہے تھے. اس کے باوجود ایک اچھا کام تھا تو انہوں نے کہا کہ چلے یار سیاسی مخالف صحیح، لیکن اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ زمین دے دی گئی. دنیا میں جب لوگ خیرات کے لیے، چندے کے لیے، کسی فلاحی کام کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو وہ جب پیسہ فرض کر لیں امریکہ سے کوئی $10 لاکھ بھیجتا ہے عمران خان کو تو اس پر لکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ شوکت خانم کے لیے اس مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کو اوکے کیا جاتا ہے اور اس پر برا نہیں مناتا کوئی بھی ملک جو وہاں سے پیسہ آئے. لیکن اگر وہی بندہ وہی $10 لاکھ یہ کہہ کر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں بھیجے کہ کیونکہ میرا لیڈر عمران خان وزیر اعظم ہے اور میں ریاست پاکستان چلانے کے لیے پیسہ دے رہا ہوں، تو ہاتھ پکڑ لیں گے. وہ کہیں گے رک جا بھائی، کدھر؟ ہمارا پیسہ ہے بھائی، ہمارے ملک کا، یہاں سے تو پیسہ اس طرح اس مقصد کے لیے نہیں بھیج سکتے. اور ایسا ہوتا ہے. یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے، ججز تھے یا جرنیل تھے کہ بھئی یہ عمران خان آ گیا ہے تو عمران خان صاحب نے کہ آنے سے دنیا سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا. پھر عمران خان صاحب نے باقی جو کانڈ کیے، فرا گوگی، شہزاد اکبر، یہ مطلب پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا، ملک ریاض اور یہ القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ، ہیروں کے ہار، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارا کچھ. تو پھر جب وہ اینٹی کلائمیکس جو جس کو کہتے ہیں نا، جب وہ ہوا نا، سوچا کچھ تھا نکلا کچھ، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نا تنگ بھی آ گئی. اور پھر اوپر سے ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو نالائکی، اوپر سے اترانا. یعنی نالائکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی لیکن جرنیلوں کو بٹھا کر کہتے تھے آپ کو تو پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہے. تو پھر بالآخر وہ تنگ ہو گئے تھے. اور سیاستدان وہ ہیں جو ذرا حالات پر نظر رکھے. وہ کہتے ہیں نا اپنا وقت پر ہتھوڑا مارنا، جب لوہا گرم ہو ہتھوڑا مارنا. ایک چیز ہوئی تھی جس سے ذرا عمران خان کی حکومت گرنے میں ذرا ڈیلے ہوا. روس کا معاملہ تو بہت بعد کی بات ہے. یہ افغانستان سے امریکہ کا انخلا تو بہت بعد کی بات ہے. کرونا نہ آتا تو عمران خان 2019 کا کہ آخری مہینے نہیں دیکھ سکتے تھے، 2020 کے پہلے مہینے عمران خان نے نہیں دیکھنے تھے. کام ان کا تمام ہو چکا ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ نکو نک ہو گئی تھی. کرونا نے بچا لیا. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ تو پہلے، لیکن پھر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ملک ایک بحران میں ہے، کرونا میں ہے، ابھی ہمیں نہ کوئی تحریک چلانی چاہیے نہ ہمیں ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیے. تو وہ ذرا رک گئے تھے. اور دوسرا جب تحریک شروع ہوئی
تو جو نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا، جو اپنا تقریر تھی گجرانوالہ 16 اکتوبر کا جلسہ 2020 کا، اس میں اور اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف صاحب کی تقریریں وہ باجوہ اور فیض حمید کے نام لے کر ان کو مخاطب نہ کرتے تو تینوں دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ نواز شریف نے اپنی طرف سے تو چال چلی تھی، لیکن دوبارہ وہ اکٹھے ہو گئے تھے، دوبارہ وہ ایک ہو گئے تھے۔ اس طرح عمران خان صاحب اب مسلسل آرمی چیف کو للکار رہے ہیں۔ تو آرمی چیف مجھے نہیں پتا کہ سیاسی استحکام یا کسی اور وجہ سے، لیکن بہرحال وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جی میں نے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے۔ لیکن ایک کہیں نہ کہیں یہ تو ہوگا نا کہ اگر حکومت سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں معیشت، تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایک ایک کر کے ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں، ایگزیکٹلی جس طرح نواز شریف کے ٹائم پر پھر دونوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو رجیم چینج سازش جو ہے وہ اس وقت نہیں تھی۔ بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم بنانے کے لیے، پی ڈی ایم تو خیر بعد میں نام بعد میں ہے نا، 2018 سے مسلم لیگ نون کے پیچھے تھے کہ اتحاد بنائے، نہیں بن پا رہا تھا اتحاد۔ پھر فائنلی اتحاد جب بنا، اس کا نام پی ڈی ایم دیا گیا، اور پھر وہ تحریک عدم اعتماد 2019 میں بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی بلاول ہاؤس لاہور میں، اور اس میں انہوں نے پہلا اعلان کیا تھا کہ جی ہم نے اپنا اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آئیں گے۔ پھر وہ چیز ظاہر ہے نہیں، مسلم لیگ نون نے ساتھ دیا۔ مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی تو ہم نہیں ساتھ دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا نہیں، میرا ہوم ورک پورا ہے، اب ساتھ دیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہم عمران خان کو گرا سکتے ہیں۔ اتحادیوں پر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کام کر چکی ہوئی تھی۔ یوسف رضا گیلانی کا 2021 میں الیکشن جیتنا وہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا، اس ٹائم پر بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی تھی۔ 2022 تو بہت بعد کی بات ہے نا، روس کا دورہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ عمران خان کیا کہتا ہے کہ روس کے دورے کی وجہ سے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ تو ایک آمادگی میں وقت لگا مسلم لیگ نون کو، یہ بات سمجھاتے بلاول بھٹو کو وقت لگا۔ پی ڈی ایم بننے کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد جا کر دھرنا دے کر حکومت ختم کرنا چاہ رہے تھے، یا پھر استعفیٰ دے کر پارلیمنٹ سے اور قومی اسمبلی سے نکلنا چاہ رہے تھے، سینٹ کا الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، ضمنی انتخابات نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ ڈسکا کا آپ کو یادگار الیکشن ہوگا یاد، جس میں دھند میں جو ہے وہ پولنگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اغوا ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ۔ تو بہت کچھ پہلے ہو رہا تھا، ہو چکا ہوا تھا۔ رجیم چینج کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا نا، تب تو ٹرمپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جب سے ساری کہانیاں چل رہی تھیں۔ بائیڈن تو جنوری 2020 میں آئے تھے، بہت پہلے سارے کام چل رہے تھے، اور پھر فائنلی جب نکو نک آ گئی اسٹیبلشمنٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے کہا یار سیاستدان جانے، اپنا کام جانے، ہم کیوں اس اپنا ایک لنگڑے گھوڑے کے پیچھے پڑے ہوئے چلے ہوئے۔ تو پھر وہ سائفر، وہ چٹھی اور وہ تحریک عدم اعتماد تو پہلے جمع ہو چکی ہوئی تھی۔ تو جناب، اور وہ اعلان 6 فروری کو اعلان ہوتا ہے، 8 فروری کو 2022 کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے۔ وہ چٹھی تو بہت بعد میں آتی ہے، اور اس چٹھی کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کہا تھا، وہ تو اپنے ہمارے جو سفیر انہوں نے کہا تھا، اور سفیر نے تو گواہی دی ہے کہ بھائی وہ تو اس طرح جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ نہیں تھی۔ خیر، کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہوئی۔ بائیڈن انتظامیہ ظاہر ہے وہ ڈیموکریٹس تھے، پاکستان کے جو حالات تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ پی ٹی آئی نے بطور پی ٹی آئی وہاں ٹرمپ کی الیکشن کیمپین بھی کی ہوئی تھی۔ تو ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یار وہ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ میں نے تعلقات اچھے نہیں رکھنے، لیکن کوئی رجیم چینج سازش وہاں سے نہیں ہوئی تھی، اب ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت گئی ہے، کوئی عالمی ادارہ بتائیں جہاں جس کو نہیں کہا گیا، آئی ایم ایف سے لے کے صدر جو بائیڈن تک، کس کو نہیں لکھا گیا تحریک انصاف کی طرف سے یا تحریک انصاف کی لابنگ کی وجہ سے، امریکن جو یا برطانوی جو ہیں اپنا ریپریزنٹیٹیوز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی لابنگ کی وجہ سے کس کس کو انہوں نے نہیں لکھا۔ اقوام متحدہ کے ایک ورکنگ گروپ کے نام پر کوئی ورکنگ گروپ پر ان سے بیان دلوایا گیا کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ عمران خان نے خود خط لکھا جیل سے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کی حکومت کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا جب تک اقوام متحدہ، اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں، جب تک اقوام متحدہ تحقیقات کرے، انتخابات کا آڈٹ کرے
30% انتخابی نشستوں کا، اور اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ ہمیں دے، اور اس کے بعد IMF جو ہے وہ انگیج کرے پاکستان کے ساتھ. یعنی شہباز شریف کی حکومت کو یا اس اتحادی حکومت کو جو 8 فروری کے بعد بنی اس کو ختم کرے اور مجھے اقتدار میں لے کر آئیں، پھر ہم بات کریں گے. اس سے بڑی رجیم چینج سازش کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے PDM کی حکومت میں شوکت ترین کی آڈیو کہ IMF کو وزیر جو پنجاب اور KPK کے وزرائے خزانہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ IMF کو آپ نے خط لکھنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم اس ڈیل میں شامل نہیں ہوں گے. اب اگر جو آپ نے وفاقی حکومت کو پیسے دینے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، تاکہ وہ ڈیل نہ ہو سکے، معاہدہ نہ ہو سکے IMF کا. جس پر پوچھا تھا محسن لغاری صاحب نے کہ اس سے تو ملک کو نقصان ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا شوکت ترین نے کہ ہوتا ہے یہ میرے لیڈر کو اندر کرتے گالی دے کے، یہ میرے لیڈر کو اندر کرتے اور ہم ان کے IMF کا معاہدہ کامیاب ہونے دیں. وہ سازش تھی. اب میں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں. ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے امریکن کانگریس سے لابنگ کر کے پاکستان کے خلاف عمران خان کے حق میں، PTI کے حق میں ایک قرارداد منظور کروانا. اس سے پہلے امریکی اسٹیٹ سیکریٹری بلنکن کو، اینتھونی بلنکن کو خط لکھوانا. اس کے بعد 60 یا 62 ارکان ایوان نمائندگان کے جو تھے ان کا جو بائیڈن کو خط جانا صدر کو کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس حکومت کو کہیں اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو ہمیں واپس اقتدار میں لائیں، عمران خان کو رہا کروائیں وغیرہ وغیرہ، انسانی حقوق ہائے، مارے گئے، لٹے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اب ٹرمپ کے الیکشن میں ٹرمپ کی سپورٹ کرنا اور اس کے بعد زلفی بخاری کا مسلسل متحرک رہنا اور یہ کہنا کہ جی ہم بائیڈن کو یہ ہم نے کہا ہے اور مزید اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دھاندلی زدہ حکومت ہے، ٹرمپ مداخلت کرے، عمران خان کو رہا کروائے، پاکستان میں جن کا مینڈیٹ ہے ان کو حکومت پہ لے کر آئے. اور پھر انٹرنل رجیم چینج سازش، انٹرنل عدالت کے ذریعے جو کہ پہلے کیا گیا تھا. نواز شریف کو کی حکومت جو ہے اس کو عدالت نے گرایا تھا نا، ثاقب نثار کی عدالت نے، اس عدالت نے گرایا تھا نا، کوسا نے، گلزار نے، انہوں نے گرایا تھا نا. وہ رجیم چینج سازش تھی. یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو گرایا تھا افتخار چودھری نے، وہ بھی عدالتی مارشل لا تھا ایک طرح کا. اب پھر کوشش کی گئی کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے، اس کے بعد حکومت کو گرا دیں گے. سیدھا سیدھا کہا گیا، عمران خان کی طرف سے کہا گیا. تو نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی انفلوئنس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو مجبور کیا جائے. زلفی بخاری کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرمپ سے کی جو ملاقات کی ہے قریبی لوگوں سے. زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کے دوست ہیں، وہ آئیں گے تو پاکستان کو سنائیں گے، اور پاکستان اس سے پہلے کہ ٹرمپ ایوان صدر میں آئیں، وہاں پر وائٹ ہاؤس میں آئیں، اس سے پہلے عمران خان کو رہا کریں. شہباز گل کا ٹویٹ کہ جی 2 مہینے پہلے ٹرمپ سے پاکستانی 2 اہم شخصیات، غیر سیاسی شخصیات نے ملاقات کی، کاروباری اور غیر سیاسی شخصیات نے، اور انہوں نے ٹرمپ کو کہا عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ٹرمپ نے جو جواب دیا وہ ابھی میں نہیں بتاؤں گا، یہ انہوں نے کہا شہباز گل نے. یہ ہے سازش. اور پھر اب مطلب یہ ان کی PTI کے جلسوں میں اچانک امریکہ کا جھنڈا لہرانا، بے شک بہت اچھا کیا PTI کے ورکرز نے کہ اس جھنڈے کو نیچے کروا دیا. لیکن یہ جو رجیم چینج سازش جو اس وقت جس پر الزام تھا، جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ رجیم چینج سازش ہے، اس میں نے آپ کو ایک ایک ایونٹ بتایا ہے. اس کے بعد ISPR کی پریس کانفرنسز ہیں کہ بھئی ہم تو اس سے مارچ 2021 میں تنگ آ گئے تھے، اس سے فروری 2021 میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عمران خان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ یہ کسی کام کا نہیں ہے. اتحادیوں نے ساتھ چھوڑا. باجوہ کہتے ہیں میں اس کو سمجھاتا تھا کہ اتحادیوں کو چائے کی پیالی پہ بلا لو، یہ کہتا تھا میرا کام نہیں ہے. عمران خان کا اپنے انٹرویوز ہیں کہ میں بجٹ پاس کروانے کے لیے ISI کو کہتا تھا کہ بندے پورے کر کے دو. مجھے کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو میں ISI کو اور ایجنسیوں کو اور فوج کو کہتا تھا کہ بندے پورے کر کے دو. تو بھائی جس حکومت کو جنرل فیض حمید چلا رہے تھے، باجوہ چلا رہے تھے، جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، عمران خان کی، فیض حمید کی اور باجوہ کی، یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، آپس میں پاٹ جاتے ہیں، تو پھر سیاستدان سیانے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لڑائی ہو گئی ہے،
لوہا گرم ہے توڑا مارو. کہاں سے رجیم چینج سازش آ گئی اس میں؟ کون سا باجوہ نے تو آخری وقت تک بلا کر دھمکی دی تھی پولیٹیکل لیڈرز کو. بلاول بھٹو تھے, اپنا رانا ثناءاللہ صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, شیر رحمان صاحبہ تھی. وہاں کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں. عمران خان 2 آپشن لے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیں گے. تو باجوہ صاحب نے کہا دیکھیں پھر ہمارے پاس اور آپشن بھی ہیں. تو بلاول بھٹو نے کہا تھا مارشل لا کے علاوہ کوئی آپشن ہے آپ کے پاس, لگائیں جا کے مارشل لا. تو تحریک عدم اعتماد سے 2 دن پہلے تک باجوہ جو ہے وہ تو مارشل لا لگانے کی دھمکیاں دے رہا تھا. عمران خان جو ہے وہ ملک ریاض کے ذریعے زرداری کو فون کر رہا تھا کہ جی عمران خان کہہ رہا ہے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کاکے بہت دیر ہو گئی, اس کو کہہ دے بہت دیر ہو گئی ہے. سر وہ بار بار میسج کر رہا ہے, انہوں نے کہا جو میسج کر رہا ہے نہیں کر رہا, جو بھی ہے مجھے نہیں پتا, بہت دیر ہو گئی, اب تحریک عدم اعتماد واپس نہیں ہو سکتی. کدھر کی رجیم چینج سازش اب ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اب کوششیں کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے ذریعے پاکستان کی ریاست, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ عمران خان کو واپس لا کر وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھائیں. اسے کہتے ہیں رجیم چینج سازش. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.